ایک بڑے عالم، وہ بہت بڑا اجتماع، اس میں مجمع سے انہوں نے درمیان میں فرمایا کہ تبلیغ بہت آسان، پھر فرمایا کہ آپ سب کہیے سبحان اللہ، آپ بھی کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ میں بھی کہوں، پھر فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ تو میرے لیے جنت میں انشاءاللہ سونے کا درخت لگ گیا اس عالم نے، اور پھر جو ہے نا مجمع کو بتایا کہ آپ جتنے ساتھی ہیں نا، آپ نے بھی کہا سبحان اللہ میرے کہنے پر، تو آپ سب کے برابر بھی مجھے اجر ثواب مل گیا۔ پھر فرمایا یہ تبلیغ ہے آسان۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ایک میواتی بابا سے جو ہے نا فرمایا کہ میاں جی چلے تبلیغ میں نکلو، اللہ پاک کے راستے میں تبلیغ، اور میں کیا تکلیف جانوں، وہ اس کو تبلیغ کا لفظ بھی معلوم نہیں ہونا، میں کیا تکلیف جانوں، میں کیا تبلیغ کروں گا۔ تو اس پر مولانا نے فرمایا میاں جی آپ دہلی کا ایک چوک بتایا کہ اس میں کھڑے ہو کر یعنی لوگوں کو جمع کر سکتے ہو، ہاں میں کر لوں گا۔ پھر آپ جو ہے نا ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میری عمر 70 سال ہو گئی اور میں نے کلمہ نہیں سیکھا، اور آپ لوگ نکلو تبلیغ میں اور کلمہ سیکھو، یہ بات کر سکتے ہو؟ ہاں میں یہ کر لوں گا۔ کہا یہ تبلیغ ہے، آسان کر دیا۔ علماء سے سنا کہ اگر کوئی بھائی کسی کے پاس جائے اور اس کو آخرت کی طرف متوجہ کر، دیکھو بھائی آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، اور کچھ بھی پاس نہیں اس کے، بس یہی کہہ رہا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے، فرمایا سب سے بڑی بات جو ہے نا اس کے سامنے رکھ رہا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، عالم نہیں ہے۔ بھائی اور دوستو لگا لو زندگی اور کمائی کر لو۔ جی ہاں، کسی کے ذریعے اگر ایک آئے، یقین جانے پوری زندگی تبلیغ پر ساری استعداد، مال دولت جائیداد، سونا چاندی، گھر بار اولاد سب کچھ لگا لے پوری زندگی، اور ایک صرف آ جائے نا پھر بھی بہت بڑی کمائی کر کے گیا۔ ایک میواتی بابا وفات پا گیا تو حاجی صاحب نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس نے تو زندگی لگا لی تبلیغ پر، پھر فرمایا 2002 میں وفات پا گیا، 44 سال لگاتار ہر سال 3 چلے لگاتا رہا۔ حاجی صاحب نے فرمایا تبلیغ پر زندگی لگا دی، لوگوں نے عمال نامے بھر دیے۔ ہم وہاں تشکیل میں تو ایک بھائی بڑی عمر کے تو قوائف لکھے ہوئے تھے، ملکوں کے مہمان جو آتے ہیں تو ان کے ساتھ تشکیل کے لیے الحمدللہ اس دفعہ جو ہے نا 10,400 سے زیادہ مہمان آئے، کبھی پہلے اتنے مہمان نہیں آئے تھے، 7,000 8,000 اس طرح تقریباً جو ہے نا، اس دفعہ 10,400 سے اوپر۔ اتنی جماعتیں بھی پہلے کبھی نہیں بنی تھی، اچھا اس دفعہ 950 جماعتیں، پہلے اجتماع سے 740 یعنی 750 اور دوسرے اجتماع سے 200، تقریباً 950 جماعتیں بنی تھی، کبھی پہلے اس طرح جماعتیں نہیں بنی تھی۔ اب ملکوں کی جماعتیں بھی بہت زیادہ، یہ نشانی ہے کہ کام پھیل رہا، الحمدللہ اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے۔ تو ایک بابا جی آئے تشکیل کے لیے، بیٹھ گئے، اس کے قوائف دیکھے تو اس میں جو ہے نا سارے قوائف تو پھر امیر بناتے، ترجمان بناتے، تو اس کے سامنے کئی سفر، 2 سفر 3 سفر 4 سفر لکھتے تھے، لیکن اس کے سامنے کئی سفر۔ میں نے پوچھا جی حاجی صاحب کتنے سفر؟ وہ خاموش۔ تو یہ خاموشی اس بات کی تھی کہ مسلمان اپنے اعمال نہیں بتاتے، مسلمان چپ کے اعمال کرتے ہیں، رات کو بھی اٹھتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں، تبلیغ بھی خوب، لیکن یہ نہیں کہ میں نے اتنے سفر کیے اور اس طرح کیا، اور میں توبہ 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 بابا یہ کیا عجیب بات ہے، مسلمان اور اپنے اعمال پر جو ہے نا اس طرح کی بات ہے۔ تو وہ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کہا جی 3 سفر، خاموش، مسکرایا، 4 5 6 بس وہ مسکراتا، ہم ایک آگے چلتے، وہ جو ہے نا وہ بھی بس مسکراتا، 7 8 9 پر بھی وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 سے زیادہ سفر۔ اچھا میں نے کہا 10، اس نے کہا بس 10 سفر۔ 10 سفر اس طرح نہیں ہے کہ جو ہے نا بس مہینے کے بعد سفر ہے، ہر 2 سال کے بعد سفر ہے، 2 سال سے پہلے سفر نہیں کر سکتے، قوائف میں یہ ہے، تو یعنی 20 سال متواتر جو ہے نا، 2 سال کے بعد سفر 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 سفر، مستورات کا سفر علادہ اور مقیم علادہ، وہ علادہ مہینے کی ترتیب۔ عمل نامہ بھر دیا کہ نہیں بھرا؟ استغفار پر ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کل قیامت کے دن میرا عمل نامہ مجھے خوش کر دے، یعنی خوش ہو جاؤں، عمل نامے کو دیکھ لوں، تو فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے چاہیے کثرت سے استغفار پڑھے۔ ایک روایت میں ہے جو کوئی یہ چاہے کل قیامت کے دن میں جنت سے خوب سیراب ہو جاؤں تو چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور تبلیغ پر فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے جو اللہ پاک کے راستے میں اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر کلمے کے بدلے 70,000 نیکی اور ہر
کرنے کی 10 گنا اور بھی بہت کچھ ملے گا. یہ الفاظ ہے تو صحابہ میں وہ لکھے ہوئے ہیں. 2 صحابی ملک شام میں ملے. ایک نے دوسرے سے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ارشاد کا مفہوم کسی کا زندگی میں سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کے راستے میں کھڑا ہونا گھر پر تمام عمر کے اعمال سے زیادہ افضل ہے. وہ صحابی نے جو عرض کیا جی میرے پاس کچھ مال ہے اور اگر میں خرچ کر دوں تو ان لوگوں کا ثواب پا سکتا ہوں جو اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. کتنا ہے جی 6000 درہم یا دینار. فرمایا اگر تم اس کو صدقہ کر لو اللہ پاک اس کو قبول فرما لے پھر بھی تم ان لوگوں کے نیند کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتے جو اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں. نکلنا کتنا قیمتی, اس لیے نکلنے پر جو ہے نا ساری باتیں بھی ہیں. اچھا وہ جو واپس آ رہے تھے ایک سفر سے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس نے جو ہے نا دیکھا پہاڑ, سرسبز درخت, سایہ, پانی, چشمہ, میٹھا, یکسوئی, سکون کی جگہ, مزیدار اور جو ہے نا اطمینان. اور بجی میں بات آئی کہ بس یہاں پانی بھی ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں تو بقایا زندگی اللہ اللہ کروں اور بجن اللہ پاک کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یعنی اپنے عمل کی طرف جو ہے اپنے اعمال کی بات کی. پھر جی میں بات آئی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا. پھر پوچھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہرگز ایسے نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کسی کا تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کے راستے میں کھڑا ہونا گھر پر 70 سال کے نماز سے افضل. یہ وہ جو 70 سال کی نماز کی بات ہے نا وہ اس روایت میں ہے 70 سال نماز سے افضل. اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت فرماوے, یہ دوسری فضیلت دوسری روایت میں. اور پھر فرمایا اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہیں جنت میں داخل فرما دے. اللہ پاک کے راستے کی قیمت جو ہے نا گرد و غبار اتنا قیمتی ہے, گرد و غبار اتنا کہ بدن پر پڑ جائے تو اس گرد و غبار کے ساتھ جہنم کی آگ تو آگ ہے دھواں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب جہنم کی آگ بھی حرام اور دھواں بھی حرام, جہنم حرام. بھائی اور دوستو نیتیں کر لو. ہم تو جو ہے نا اس دنیا میں یہ جو قیام ہے یہ چند دن بھی نہیں, وہ چند سال کی بات نہیں کی. اچھا چند دن اور چند دن بھی نہیں چند لمحے. لمحہ جانتے ہیں نا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ زندگی بلبلا بارش اور جو ہے نا وہ جو قطرہ تو بلبلا بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھٹ جاتا ہے ختم ہے بلبلا. یہ کچھ بھی نہیں کک بھی نہیں, پنجابی میں کہتے ہیں کک بھی نہیں, جتنا بھی سب کچھ ہے کک بھی نہیں. چند لمحے ہیں. بھائی دوستو ایسا نہ ہو اتنا لمبا ہم کر دے. وہ ہمارے مولوی عباد اللہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ارادے کرواتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ساتھی کہ جی موت تک کام کرنا ہے تبلیغ کا, کہ یہ موت کو اتنا لمبا مت کرو, یہ موت تک بس جو نا چند لمحے کام کرنا ہے پھر جانا ہے بس. یہ چند لمحے یہ سارے تبلیغ کے لیے. پھر ملا صحابہ کو ملا کیا ملا, وہ ایک صحابی کی تو جو ہے نا شان ہی عجیب, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. کیا مقام ملا, جس دن وفات پا گئے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں کہ ان کی موت کی خوشی میں اللہ پاک کا عرش بھی جھوم گیا. فرشتہ آیا خبر دے دی کون وفات پا گیا, آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. پھر خبر دے دی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. حضور چلے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیچھے دوڑ رہے تھے, وہ تیز چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹھہرا دیا. صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آج تو آپ اتنے تیز چلے کہ جو نا ہم آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور جو نا ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے, ہمارے کندھوں سے چادریں گرنے لگی اور حتیٰ کہ آپ نے تو ہمیں تکا دیا. شکایت کے لہجے میں عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس لیے تیز چلا کہ خوف تھا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے ان کو غسل نہ دے دے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور ہم میں روم نہ ہو جاوے. پھر صحابہ کو ٹھہرا دیا اور پھر حضور چلے, لیکن ایسے جیسے کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے تھے اور نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر وہاں پہنچ گئے اور جب پہنچے کمرے میں تو 3 بار مبارکباد دے دی. یہ ایک صحابی کا مقام ہے بھائی اور دوستو. دین اور دین کی محنت کی وجہ سے کیا ملتا ہے, تو 3 بار مبارکباد دے دی. اے ابو عمر تمہیں مبارک ہو اور تمہیں مبارک ہو اور تمہیں مبارک ہو, بندہ وفات پا گیا پڑا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں. واپس تشریف لائے. صحابہ نے عرض کیا جی آپ تو ایسے چل رہے تھے جیسے کسی کے کندھوں کو پلانگ رہے تھے, ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اتنے فرشتے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اترے ہیں, زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں. میں داخل ہوا کمرے میں تو کمرہ سارا فرشتوں سے بھر
پڑا ہوا تھا اور مجھے تب جگہ ملی جب ایک فرشتے نے اپنے 2 پروں میں سے ایک پر کو سمیٹ لیا، پھر مجھے جگہ مل گئی۔ اور خدا کی قسم 70,000 فرشتے آج اترے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، اور ایسے فرشتے کہ کبھی پہلے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، ایسے فرشتے اترے ہیں۔ قبر جب کھولنے لگے تو خوشبو ہی خوشبو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر پوڑے پر خوشبو لہر تک پہنچے۔ پھر فرماتے میں نے ایک مٹی کی اٹھا لی اور حضور کے سامنے اس طرح کھول دی، اور جو ہی میں نے مٹی کو کھول دیا تو پھر وہ مشک بن چکی تھی اور خوشبوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے سبحان اللہ، خوشی سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم نہیں کیا مقام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا، وزن کچھ بھی نہیں۔ تو مشرکین نے کہا انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ صحیح فیصلہ تھا اور ان کے خلاف تھا تو وہ اعتراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا خدا کی قسم فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وزن بالکل نہیں ہلکا۔ بھائی اور دوستو، موت ہو تو اس وقت جو ہے نا، جب مسلمان مرتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بابا کچھ کر لو، لگا لو زندگی تبلیغ پر۔ کون تیار ہے بقایا پوری زندگی تبلیغ پر؟ نقد 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے۔ خدا کی قسم کامیابی والا راستہ ہے، موت کے وقت دیکھ لے پھر۔ خدا کی قسم کامیابی والا راستہ ہے۔ کیا عجیب بیان فرمایا مقیم رائے مرکز بھائی تسلیم بابر صاحب۔ رائے مرکز میں یہ بیان ہوا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔